ترکیہ کے دل میں نیا اسرائیل بسا لیا گیا. یہودیوں کی خوفناک سازش سامنے آ گئی. سینکڑوں ایکڑ زمین خرید لی گئی اور یہودی دھڑا دھڑ وہاں پر شفٹ ہونے لگے. اس بارے میں اظہر علی سے بات کرتے ہیں. اظہر بھائی، ایک خوفناک خبر سامنے آئی ہے. ترکیہ کے بالکل پاس، اسے ترکیہ کا دل ہی کہیں گے، وہاں پر نئی یہودی بستیاں آباد ہو گئی ہیں. کیا سارا معاملہ یہ؟ عدیل بھائی، گریٹر اسرائیل کے بارے میں لوگوں کا یہ کام سے کانسیپٹ تھا کہ شاید یہ چاہتے ہیں کہ فلسطین پہ قبضہ کر لیں، تھوڑا سا آگے چلے جائیں، کسی عرب ریاست پہ بھی قبضہ کر لیں اور یہ ایک گریٹر اسرائیل ہوگا. لیکن گریٹر اسرائیل کو اب جب سمجھنا شروع کیا ہے لوگوں نے، اور یہ جو ایک نئی ویو شروع ہوئی ہے جنگوں کی، تو نتن یاہو کو جب لوگوں نے پڑھا ہے تو ان کو اندازہ ہوا ہے کہ نتن یاہو تو پوری دنیا کو گریٹر اسرائیل سمجھ رہا ہے اور ایک ایک کر کے آگے جا رہا ہے. تو اب اس نے کہا ہے کہ میں ایک ہی شاٹ کھیلتا ہوں یورپ کے دروازے پہ، ترکیہ کے قریب، اور وہاں سے رہ کے میں مشرق وسطی بھی سنبھال لوں گا اور خدا نخواستہ اور یہ آگے اسرائیل اور وہ جو یورپ ہے اس کو بھی دیکھ لوں گا. تو انہوں نے اس کا انتخاب کیا ہے قبرص کا، جو ایک سائپرس ایک ملک ہے، بالکل ترکیہ کے بالکل قریب ہے، برابر میں ہی ہے. وہاں پہ انہوں نے لینڈ خریدنی شروع کی ہے، زمین خریدنی شروع کی ہے، ریل اسٹیٹ خریدنی شروع کی ہے، پراپرٹیز خریدنی شروع کی ہیں، عمارتیں خریدنی شروع کی ہیں، اور یہ بہت ہی تیزی سے ہو رہا ہے اور ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ ایک پلانڈ سازش ہے. اور جب اس کو آپ دیکھیں کہ یہ کس سطح پہ دیکھی جا رہی ہے، جو اس کے ارکان پارلیمنٹ ہے سائپرس کے، وہ چیخنا شروع ہو گئے ہیں، ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے پارلیمنٹ کے اندر کہ یہ ایک ہی خاص قسم کا گروپ اتنی بڑے پیمانے پہ ملک سے باہر سے آگے اتنی تیزی سے زمینوں کی خریداری کیوں کر رہا ہے اور کیسے کر رہا ہے. اب جب آپ اس کی تفصیل میں جائیں گے تو وہ تفصیل بہت خوفناک ہے. انہوں نے شہروں میں عمارتیں خریدی ہیں، زیادہ نہیں خریدا ہے، عمارتیں خریدنی شروع کی ہیں جو اہم اسٹریٹجک یعنی آپ کہہ لیں لوکیشنز ہیں، اس کی عمارتیں خریدنی شروع کی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بہت سے گاؤں خریدنے شروع کر دیے ہیں. اچھا، ہاں، اب گاؤں سے ہمیں یعنی پورے اپنے گاؤں بسائے جائیں گے یہودیوں کے. جی، وہ ایسے گاؤں ہیں جہاں پہ ذرا لوگ کم رہتے تھے، جہاں مکانات کچھ خالی تھے، انہوں نے پورے گاؤں خرید. اظہر بھائی، یہ تو وہی منصوبہ ہوا جو غزہ میں کیا گیا تھا کہ وہاں پر بھی یہودیوں نے پہلے شروع میں 1940s میں 50s میں آہستہ آہستہ زمینیں خریدنی شروع کی اور پھر اس کے بعد وہاں پر قابض ہو گئے اور وہاں سے مسلمانوں کو نکال دیا گیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. یہ پیار سے آ رہے ہیں، دوست بن کر آ رہے ہیں، سرمایہ کار کے روپ میں آ رہے ہیں، تاجر اور پیسہ لے کر آ رہے ہیں، تاجر بن کر آ رہے ہیں. لیکن اب لوگ چونکہ ان کو پہچان چکے ہیں کہ کس طرح یہ آتے ہیں، سر جھکا کے آتے ہیں اور اس کے بعد گلے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. تو لوگوں کو اب اسی لیے سائپرس میں اب یہ بات شروع ہو گئی ہے. اور اس کی میں ڈیٹیلز بتاؤں آپ کو، بہت خوفناک ہیں. انہوں نے گاؤں کے گاؤں خریدے، کچھ گاؤں ایسے تھے جو انہوں نے 70% تک خرید لیے ہیں. یعنی اگر آپ اس میں وہاں رہیں گے بھی تو اقلیت بن کے رہیں گے، بالکل انہی کی ان طرح کے زیر سایہ رہیں گے، زیر اثر رہیں گے، اور اگر ان کی بات نہیں مانیں گے تو آپ کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا جا سکتا ہے جو غزہ میں کیا. جی بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ صرف ایک محض آباد کاری نہیں ہے. یہاں اس کی ڈیٹیل میں آپ کو بتاؤں کہ ہنگری کا جو ایک اسرائیلی بزنس مین ہے جو ہنگری میں رہتا تھا، تو ہنگری سے وہ انویسٹمنٹ لے کر آیا اور پورے گاؤں خریدنا شروع ہو گیا. اور گاؤں خریدنے کے بعد وہاں سب سے پہلی چیز کیا بنا رہے ہیں؟ اسکول، تاکہ ہمارے بچے وہاں رہتے ہی پڑھنا شروع کریں، ہمیں قبرص کے اسکولوں میں نہ جانا پڑے پڑھنے کے لیے. یعنی ان کے اسکول بھی ہمارے اپنے ہوں اور تعلیم بھی ہماری اپنی ہو، نصاب بھی ہمارا اپنا ہو. نصاب بھی اپنا ہو، تعلیم بھی اپنی ہو، معاشرت بھی اپنی ہو، اور تجارت بھی ہماری ہو. لوگوں کو ہم سے بات کرنی پڑے آہستہ آہستہ کر کے، اور ان کو پتہ چلے کہ ہم اسرائیلیوں کے ساتھ ہمیں مل جل کے رہنا ہے، نہ کہ اسرائیلیوں کو ہمارے ساتھ مل جل کے رہنا ہے. تو جب 70% علاقوں پہ ان کے قبضہ ہو جائے گا تو آپ سمجھیں کہ قبرص جو ہے وہ ترکیہ کے بالکل برابر میں ہے. اور اگر اس طرح یہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ کیا کر سکتے ہیں وہاں سے بیٹھ کے، نہ صرف ترکی کے ساتھ بلکہ مشرق وسطیٰ کے ساتھ. اور سب سے پہلا اب انہوں نے یہ شروع کیا ہے کیونکہ ان کو مفت کا ایک ملک مل گیا ہے، تو یہ وہاں پہ اپنی معاشرت بھی لے کر آ رہے ہیں آہستہ آہستہ. لوگوں کو کہہ رہے ہیں تم آنا شروع کرو، تھوڑے کر کے تعداد میں آ کے وہاں رہنا شروع کر رہے ہیں. لیکن زیادہ تر جگہوں پہ جب یہ نہیں رہ رہے ہیں تو وہاں کی پراپرٹی کو بائی کر چکے ہیں، عمارتیں بائی کر چکے ہیں، اور وہاں پر جو بزنس ہیں بڑے ان کو ایکوائر کر رہے ہیں، کولیبریشنز کر رہے ہیں. تو آپ کو اب 2-3 سال کے اندر ہی، زیادہ عرصہ نہیں لگے گا آپ کو، اگر یہی رفتار رہے گی تو آپ کو سننے کو ملے گا کہ قبرص میں جو ہے وہ اسرائیل کا ایک ہیڈ کوارٹر ہے. اب آپ دوسرے اسرائیل فیز 2 کی طرف چلے جائیں، ایکسٹینشن کے طور پہ سمجھنے لگیں اس کو اسرائیل کا. اور دوسرا یہ کہ وہاں سے بیٹھ کر پھر یہ ترکیہ کو چاہتے ہیں کسی طرح قبضے میں کر لے، کیونکہ جو عرب ریجن ہے وہ کافی حد تک ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ہمیں کس طرح لینا ہے.
اور ترکیہ ان کے قابو میں نہیں آ رہا تھا، تو یہ چاہ رہے کہ ترکیہ کو جو ہے نا وہ مکمل طور پر اس پر قبضہ کر لیا جائے، اور وہ شاید اس کے لیے یہی ممکن ہوگا کہ اس کے بالکل ساتھ بیٹھ کر اس کے خلاف سازشیں شروع کی جائیں۔ جی بالکل سازشیں شروع کی جائیں، اور جب آپ حملہ کریں اسرائیل میں کوئی کام کریں اور اس کے بعد اسرائیل آپ پر حملہ کرے تو آپ کہیں گے یہ تو بھائی قبرص پہ حملہ ہو گیا، سائپرس پہ حملہ ہو گیا، پتہ نہیں ان کو کیا ہو گیا ہے، یہ ترکیہ والے اتنے جو ہے وہ ظالم کیوں ہو گئے ہیں، ہم پہ حملے کیوں کر رہے ہیں۔ قبرص تو بہت ہی اچھا سا ملک تھا، پیاری پیارے سے اس کے ڈیسٹینیشنز تھے، خوبصورت تصویریں آتی تھیں، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ گاؤں کے گاؤں وہاں خرید رہے ہیں، اور گاؤں ان کے ہماری طرح کے گاؤں نہیں ہیں۔ ہمیں گاؤں سے فیل ہوتا ہے، اگر آپ سائپرس کی ولیجز کو جا کے سرچ کرنا شروع کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا پوری سڑکیں وہاں بنی ہوئی ہاں ہیں، جی، راہداریاں باقاعدہ بنی ہوئی ہیں، انفراسٹرکچر ہے، بڑے خوبصورت ہیں جی پورا ایک انفراسٹرکچر ہے، وہاں پہ جا کے رہائش اختیار کی جا سکتی ہے جو بھی وہاں جا کے رہنا چاہے۔ اچھا اظہر بھائی، باقاعدہ طور پر پوری دنیا میں جو یہودی انویسٹرز موجود ہیں، بزنس مین موجود ہیں، ان کو دعوت دی گئی کہ وہ یہاں پر آئیں، زمینیں خریدیں، اور یہاں پر اپنا ایک الگ سے جو ہے نا ایک چھوٹا سا ملک ٹائپ بنایا جائے۔ جی ان کو پہلے خفیہ پیغام بھیجا گیا، ان کو بتایا گیا کہ فلاں صاحب آپ ذرا فلاں ملکوں سے آئیں، ہنگری سے آئیں، مختلف جگہوں پہ آئیں، اور آ کے نا یہاں پہ کچھ عمارتیں خریدنی شروع کر دیں تو کسی کو فیل نہیں ہوگا۔ تو لوگوں نے جب یہ خریدنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ فورن انویسٹمنٹ بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی ہے، اور ریل اسٹیٹ کے اندر ایک دم اچانک آنا شروع ہو گئی ہے۔ تو جب لوگوں نے اس کو بیٹھ کر پڑھنا شروع کیا، اس کو ڈیپ ڈاؤن اس کی اسٹڈی کی، تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو ریل اسٹیٹ میں ہی سرمایہ کاری ہو رہی ہے، زمینیں ایکوائر ہو رہی ہیں، اور غیر ملکی کر رہے ہیں، کوئی لوکل بزنسز کے ساتھ بھی مل کے کچھ کام نہیں کر رہے، کوئی کولیبریشن، کوئی جوائنٹ وینچر ہونا چاہیے، وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو انہیں اندازہ یہ ہوا کہ یہ تو ہمیں عقلیت میں بدلنے کی سازش ہے، اور یہ ایک اکثریتی علاقہ بنایا جا رہا ہے۔ کس کے لیے بنایا جا رہا ہے؟ جب انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا یہودیوں کے تو لیے۔ انہیں پتہ چلا کہ سارے یہودی انویسٹر سے اظہر بھائی، یہ بات بالکل عیاں ہو گئی کہ جس طرح انہوں نے غزہ میں کیا تھا، آہستہ آہستہ انویسٹرز وہاں پہ آئے تھے، زمینیں خریدنی شروع کی تھی، گھر خریدنے شروع کیے تھے، خریدنے کے بعد انہوں نے آہستہ آہستہ وہاں پر قبضہ جمانا شروع کیا اور مسلمانوں کو وہاں سے نکالنا شروع کر دیا۔ یہی کچھ یہ قبرص کے ساتھ کریں گے؟ انہوں نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے جن جگہوں کو ایکوائر کیا ہے، جو لینڈ انہوں نے ایکوائر کی ہے، وہاں قریب میں اگر کوئی اور گھر لینا چاہ رہا ہے وہاں کا مقامی، تو اس کو منع کر دیتے ہیں، ان علاقوں میں بھی نہیں جانے دے رہے، نو گو ایریاز بنا دیے ہیں وہاں پہ۔ اور یہ لوگوں نے جب شکایت کرنی لوکل ایڈمنسٹریشن سے شروع کی ہے تو لوکل ایڈمنسٹریشن جاگی کہ اچھا ایسا ہو گیا ہے، اور یہودی باقاعدہ طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارے علاقے ہیں، یہاں پہ ہمیں آ کے رہنا ہے، کچھ لوگ رہ رہے ہیں، ابھی بڑی تعداد میں لوگوں کو آنا ہے، ہماری فیملیز آنے والی ہیں۔ وہ یہودی کا لفظ استعمال نہیں کر رہے، کہہ رہے ہیں ہماری فیملیز آنے والی ہیں، ہم وہ یہاں رہیں گی۔ اب چونکہ یہ ہمارا علاقہ ہے، ہم نہیں چاہتے کوئی غیر یہاں پر آئے، ہم ایک جیسی کمیونٹی یہاں پہ رہنا چاہتی ہے۔ اور جہاں یہ لوگ رہیں گے اس کے قریب کی بھی ساری زمین انہوں نے خرید لی ہے جو خالی رہنی ہے۔ اچھا، ارد گرد کی جتنی زمین ہے وہ ساری خرید چکے ہیں، وہ خرید لی ہے تاکہ کہیں آپ وہاں گھر نہ بنا لے کوئی مقامی، اور کہیں ہمیں ان کے ساتھ انٹریکشن نہ کرنا پڑ جائے، یا ہم کسی طرح کی بڑے پیمانے پہ سازش کر رہے ہوں قبضے کی اور وہاں سے کچھ کر رہے ہوں، تو وہ ایک عام معاملات لیک نہ ہو جائیں، عام لوگوں کو پتہ نہ چل جائیں، وہ اپنی گورنمنٹ کا نہ بتا دیں۔ تو یہ وہاں پہ آہستہ آہستہ ایک خفیہ اڈہ بنانے جا رہا ہے اسرائیل، اور اس کے بہت ہی خوفناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ اس کا سب سے پہلا نشانہ یہ لوگ جو سمجھتے ہیں وہ ترکیہ ہے، اور ترکیہ کے راستے اگر ان کا دماغ زیادہ وہ ہوا تو یورپ کی طرف نکل جائیں گے، یورپ کی طرف بھی نکلیں گے، اور اس طرف بھی آ رہے ہیں یہ آہستہ آہستہ مڈل ایسٹ کی طرف۔ تو ایشیا، مڈل ایسٹ اور یورپ سب خطرے میں ہیں۔ جو یہودی سوچ ہے، نتن یاہو کی سوچ ہے، انتہا پسندانہ سوچ ہے، اس سے بہت خطرے میں ہے، اور ایک نیا ایک ایکسٹینشن کہہ لیں، فیز 2 کہہ لیں، نئی چیز کہہ لیں، وہ بسانے جا رہے ہیں اسرائیل کا۔ بہت شکریہ اظہر بھائی۔ اظہر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سارے معاملے پر روشنی ڈالی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے ہمیں فالو کرتے رہیں۔ عدیل احمد اور اظہر علی خان کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔